अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सब नावल की प्लेलिस्ट बना दी है। आप कोई भी नावल सुन सकते हैं और अगर कोई नावल आप रीड करवाना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये नावल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो जो भी नावल आप रीड करवाना चाहते हैं कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अब डेली नावल की वीडियो जो है वो पोस्ट की जाएंगी। क्या कर रही हो, अकेली क्यों बैठी हो, हैदर इसके पास आता हुआ बोला था, क्योंकि एक दोस्त अपने शोहर के साथ अभी तक आई ही नहीं और एक को मैंने इसके शोहर के पास भेजा है और एक कज़न मैडम वो आज मामा के साथ इनकी फ्रेंड के साथ चली गई है, तो बोर ही होना है। मैंने हानिया रेस्टोरेंट के ऊपर वाले पोर्शन में खड़ी थी, जहाँ से बिल्कुल सामने से ही बादशाही नज़र आती थी। तो आप भी अपने शोहर के पास रह ली, हैदर इसके करीब होता हुआ बोला। 1 मिनट, 100 फीट दूर रहीं, मुझसे निकाह के बाद तो बदतमीज़ियाँ ज़्यादा ही बढ़ती गई हैं। आपकी हानिया इसे धक्का देते हुए बोली थी। हाय जानेमन, अभी तो कोई बदतमीज़ी की ही नहीं मैंने, हैदर एक बार फिर इसके करीब होता हुआ लोफराना अंदाज में बोला। बहुत मारूंगी, यकीन करें बहुत मारूंगी, हानिया इसका कान पकड़ते हुए बोली। मार भी लेना, लेकिन घर जाकर, हैदर इसके पास खड़ा आराम से बोला था। घर जाके क्यों, अभी क्यों नहीं, हानिया हाथ घूरती हुई बोली। यहाँ सब है ना, थोड़ा लिहाज कर ले, शोहर हूँ आपका, हैदर दिल पर हाथ रखे मोहब्बत से बोला। ओ हेलो, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, इन लोगों में कौन से मेरे अपने खड़े हैं, हानिया इसको मुक्का मारती हुई बोली। यही अदा तो पसंद है मुझे, शेरनी है आप मेरी, हैदर इसको हिसार में लेते हुए बोला। जबी लाइबा करीब से बोली। सॉरी मैंने कुछ नहीं सुना, वैसे ज़रार आपको बुला रहे हैं हैदर भाई, लाइबा मज़े से बोली थी। शुक्र है मैडम आप आ गई, लाइबा और हानिया नूर को आता देख फ़ौरन बोली थी। बिज़ी थे हम ज़रा, नूर अब भी नाराज़गी से बोली। अच्छा कोई नहीं, आ जाओ, बताओ क्या खाना है, फिर खाकर सामने बादशाही मस्जिद चलते हैं, हानिया प्यार से बोली थी। अच्छा नूर महज इतना ही कह पाई। अच्छा तुम ऐसा करो, देखो क्या लेना है, मैं ज़रा ज़ैनब को कॉल करके आई, हानिया इनसे कहती कॉल मिलाकर साइड पर चलेगी। अब बता क्या हुआ, लाइबा नूर को देखते हुए बोली थी। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, नूर इसे देखती हुई बोली। कुछ तो है, अगर किसी बात पर नाराज़ हो तो बताओ, लाइबा आराम से बोली थी। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, इससे कोई किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं ना तो फिर पूछूं भी मत, नूर गुस्से से बोली। जब भी पूछा है तुम्हारा अंदाज अच्छा नहीं है, आज बात करने का तो लग तो यही रहा है कि कोई बात है, लाइबा अब भी आम से अंदाज में बोली थी। तुम्हारे लिए सिर्फ हानिया इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं, तुम्हें इसकी हर बात ठीक लगती है और मेरी हर बात गलत, तुम अब भी बीच में नहीं आओगी, नूर मुंह बनाकर बोली थी। यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों बराबर हो, लाइबा उकताकर बोली। जब भी नूर मुंह बनाकर बोली, जबकि ये सारी बातें पीछे खड़ी हानिया ने सुन ली थी। एक तलक मुस्कुराहट इसके होंठों पर बिखरी थी। वो जानती तो शुरू से थी कि नूर के लिए लाइबा ज़्यादा अहम है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसको ये बात सुनकर तकलीफ ज़रूर हुई थी। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हैदर के साथ वापस जा रही हूँ, हानिया कहते साथ ही अपना बैग उठाकर बाहर निकली थी। इसे क्या हुआ, लाइबा परेशानी से बोली थी। वो जो हैदर के पास जा रही थी ज़रार की आवाज़ से रुकी थी। यार हैदर तू एक बार मिल ले इससे, वो एक बार ही मिलने को बुला रही है, तू आज ही मिल ले इससे, ज़रार इसे समझाते हुए बोला। हानिया सिर्फ इसके अल्फाज सुनती तेज़ी से बाहर भागी थी। हाँ यार आज मिलकर किस्सा ख़त्म करना होगा, हैदर गुस्से से कहता हुआ ज़रार को लिए अंदर आ गया। होटल आते ही इसने सबसे पहले अपना बैग बेड पर फेंका और खुद से लड़ती वो वज़ू करते जाए नमाज पर बैठी। वो अब दुआ मांग रही थी, दिल था जो डूब जाने को था। एक दुआ थी जो इसके दिल से निकली थी, वो शख्स सिर्फ इसी का हो, किसी और का नहीं। वो मोहब्बत करने लगी थी इससे शायद जब इसने पहली बार इसे देखा था, लेकिन इस हकीकत को मानने में इसे वक्त लग गया। ये भी सच था कि इसने रातों को उठ कर अपने दुआओं में इसे मांगा था और ये सोचना भी था कि वो इसके दिल में पहले भी कोई रह चुका था। हानिया के लिए ये सोचना भी सरसान रूह था। वो सबके साथ मजबूत रहने वाली लड़की आज अपने रब के आगे बेबस सी दुआएं मांग रही थी। ये सब झूठ है, वो इस तरह से ये सब झूठ है। लाइबा हानिया की वाकई तबीयत ख़राब है, इसने ये सब सुन तो नहीं लिया, नूर परेशानी से बोली थी। नहीं, अगर सुना होता तो वो लाजमी तुमसे लड़ती,
کیونکہ ہانیہ کو اپنا حق چھیننا آتا ہے۔ وہ تجھے دو لگا کر اپنے ساتھ ہی بٹھاتی، اس لیے شاید اس نے نہیں سنا۔ لائبہ مسکرا کر بولی، ہاں لیکن سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، غصے میں تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا میں تھوڑی پاگل ہوں، نور معصومیت سے بولی۔ تھوڑی نہیں، پوری کی پوری پاگل ہو تم، لائبہ ہنستے ہوئے بولی، جس پر نور بھی کھل کر ہنسی تھی۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ جبھی زرار، واجدان اور حیدر ان کے پاس آئے۔ ہاں بھائی آرڈر کر دیا؟ ہاں کر دیا، لیکن ہم نے صرف اپنا کیا ہے، آپ لوگ اپنا خود کر لی، نور واجدان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ خود غرض لڑکی اور واجدان کی جگہ زرار لائبہ کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ حیدر فون میں مصروف سا کھڑا تھا۔ بلو شلوار قمیض میں وہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہانیہ کہاں ہے؟ وہ فون میں مصروف سے انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات پر نور اور لائبہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی نا، نور پریشانی سے بولی، جبکہ اس بار حیران ہونے کی باری حیدر کی تھی۔ نہیں، میرے ساتھ کیوں ہوگی؟ حیدر ناسمجھی سے بولا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ آپ کے ساتھ واپس جا رہی ہے۔ لائبہ اسے آرام سے بتاتی ہانیہ کو کال ملا گئی تھی جو اس نے پہلے ہی بیل پر اٹھائی تھی۔ ہاں ہانی کہاں ہے؟ اچھا اوکے اوکے، لائبہ اس سے بات کرتے حیدر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی حیدر بھائی وہ ہوٹل میں ہے، آج اسے نظر نہیں آئے، آپ اسے نظر نہیں آئے، اس لیے وہ اکیلی ہی چلے گی، لائبہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ اچھا میں جاتا ہوں اس کے پاس، حیدر کہتے ہی آگے بڑھ گیا، جبکہ زرار اس کا بازو تھام گیا تھا۔ پہلے تو اپنا کام ختم کر، پھر آرام سے جا کر بھابھی کو خود سب کچھ بتانا، پہلے کام ختم کر لو اپنا، زرار اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر حیدر پریشانی سے سر ہلا گیا۔ چلو نور پھر کہاں جانا ہے ہم نے؟ واجدان کھانے سے فارغ ہوتا ہوا بولا۔ تم لوگ ایسا کرو، آج ہمارے ساتھ ہی چلو ہوٹل، حیدر عام سے انداز میں کہتا اٹھا تھا۔ ہاں ہم آج ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ہانی کی طبیعت خراب ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، نور واجدان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے چلیے پھر، واجدان اس کو اٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ لائبہ تم ایسا کرو، نور اور واجدان کے ساتھ ہی چلی جاؤ، میں ذرا حیدر کے ساتھ ایک کام پر جا رہا ہوں، زرار اس سے کہتا حیدر کو اشارہ کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہانی کے پاس جاتے ہیں، لائبہ اپنے روم میں جاتی ہوئی بولی۔ اوکے اوکے، نور بھی مسکرا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نور اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، ابو کے ساتھ جا رہا ہوں ایک جگہ، واجدان مسکرا کر بولا۔ اچھا اپنی باری تو اگنور کر رہے ہو مجھے، نور منہ بنا کر بولی۔ نہیں اگنور نہیں کر رہا، ضروری کام ہے۔ وہ جو جائے نماز پر ہی سو گئی تھی، مسلسل بجنے فون سے ہوش میں آئی، ان نون نمبر دیکھتی وہ کچھ سوچتی ہوئی فون اٹھا گئی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فون سے آواز آئی تھی۔ کون؟ ہانیہ لہجے کو سخت رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے چھوڑیے کون، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ آپ کا شوہر اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے؟ دوسری طرف سے سخت مردانہ آواز میں یہ لفظ سنتے ہی وہ حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو ایڈریس میسج کر رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ ہانیہ کی بات سنے بغیر کال کٹ کر چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ایڈریس بھی اس کے پاس تھا، کچھ سوچتے ہوئے جھٹکے سے اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکلی تھی۔ دیکھ یہ خود ہی آ گئی ہانی، نور اور لائبہ جو اس کے روم میں ہی آ رہے تھے اسے آتا دیکھ خوشی سے بولے تھے، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتی آگے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ نور پریشانی سے بولی۔ کوئی کام ہوگا ضرور، لائبہ اسے چاہتا دیکھ کر بولی۔ کس لیے بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ حیدر ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑی اس لڑکی کے پاس جاتا ہوا بولا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، کیا واقعی تم نے شادی کر لی؟ ایمان اس کو حسرت سے دیکھتے ہوئے بولی، بلکہ حیدر ہانیہ کا سوچتے ہی مسکراتے ہوئے بولا، جو ایمان نے بخوبی نوٹ کیا تھا جبھی اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ہانیہ پر پڑی۔ اپنا پلان کامیاب ہوتا ہوا دیکھ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر حیدر کے گلے لگ گئی۔ تبھی مجھے پتا ہے تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے، تم اسے چھوڑ دو گے، وہ اس کے گلے لگتے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حیدر اس کے اچانک عمل پر کچھ کہتا اس کی نظر سامنے کھڑی ہانیہ پر پڑی، جو آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایمان کو ہٹا کر اس کے پاس جاتا ہانیہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی وہ فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ حیدر نے ایک نظر اسے جاتا دیکھا اور پیچھے مڑتے ایک زوردار تھپڑ وہ ایمان کے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اس طرح دوڑا، وہ جو روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی بے یقینی سے وہیں رک گئی۔
بابی آپ یہاں کیسے؟ زرار اس کو دیکھتے ہی بے یقینی سے بولا۔ ڈونٹ کال می بابی، اسے ایک لفظی جواب دیتی وہ گاڑی زن سے بھگا گئی۔ اس کے جاتے ہی زرار حیدر کے پاس بھاگا تھا جہاں وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے کہا تھا میں نے کہ پہلے ہی بتا دے، اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، زرار غصے سے بولا تھا۔ ہاں کیا بتانا، میں اتنا نادان تھا کہ دلی لگاؤ کو میں محبت سمجھتا تھا۔ مجھے تو ہانیہ سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اسی سے سیکھا ہے میں نے محبت کرنا، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ یار، حیدر شدت سے بولتا ایمان کو آگ لگا گیا تھا۔ جب ہی اس کا فون بجا جو وہ فوراً سے فون اٹھاتی باہر نکل گئی۔ ہاں کام ہو گیا، تمہارا حساب بھی پورا ہوا اور میرا بھی، ایمان تلخ ہنستی باہر چلی گئی۔ ہاں اب اسے پتہ لگے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ اور دوسری طرف سے آتی آواز وہ سنتی آگے نکل گئی۔ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا اب ہوٹل پہنچا تھا۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی کسی اور کا ہوگا تو وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے الفاظ حیدر کے کانوں میں بری طرح گونج رہے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی وہ ہمت کرتا اس کے روم کی جانب بڑھا تھا جو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پورے کمرے کا حشر نشر کرتی بیڈ کے سامنے منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب وہ کسی اور کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ ہانیہ، حیدر ہمت کر کے اندر آیا، اس کے قریب بیٹھا تھا۔ آؤٹ، وہ اسی پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ایک بات میری بات تو سن لو یار، وہ اسے پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ ہانیہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ آئی سیڈ آؤٹ، وہ اب کی بات پوری قوت سے چلائی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ حیدر لہجے میں شدت لیے بولا، جائیے یہاں سے، آپ مجھے شکل نہیں دیکھنی، آپ کی نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے، جائیے۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ حیدر کو سخت تکلیف ہوئی۔ جائیے، وہ روتے ہوئے کہتی ایک بار کانچ کو زوردار توڑتے ہوئے بولی، جائیے ورنہ میں خود کو نقصان دے لوں گی۔ جائیے، ایک ہاتھ میں پکڑا کانچ اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ڈونٹ ڈو دس، میں جا رہی ہوں، ریلیکس۔ حیدر اس کو آرام سے کہتا تیزی قدموں سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ ویسے ہی ایک بار پھر رونے کے شغل میں جاری ہو گئی۔ وہ اپنے روم میں آتے ہی سگریٹ کی ڈبیاں نکال کر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا خود سے جنگ لڑنے کے برابر تھا۔ اسے شاید ہانیہ سے محبت نہیں عشق ہو گیا تھا۔ آ گئے آپ، شکر ہے منہ دکھنا نصیب ہوا۔ نور اسے اندر آتا دیکھ منہ بنا کر بولی، یار نور، میں ذرا تھکا ہوا ہوں، ابھی ریسٹ کر لوں۔ وازدان کہتے ساری بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ نور منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جو بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ زرار، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ لائبہ پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولی۔ جبھی کو پریشان سا اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ لائبہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ پریشان لگ رہی ہے، لائبہ اس کے مکمل جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ زرار ماتھا مسلسل رگڑتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ لائبہ بھی اب پریشانی سے پوچھنے لگی جب زرار نے اسے ساری باتیں بتائی۔ اف زرار، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ آپ نہیں جانتے کہ ہانیہ وہ کبھی معاف نہیں کر پائے گی حیدر بھائی کو۔ لائبہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ تم حیدر کو نہیں جانتی، وہ کبھی غلط بات برداشت نہیں کرتا، اس کے تو گھر والے بھی اس کے سامنے سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، اور ہانیہ بھابی بہت غلط کر رہی ہیں، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اپنا رشتہ خراب کر دیں گی۔ مجھے تو یہ ڈر ہے اگر یہ بات ہانیہ بھابی کو کسی اور نے بتائی ہے تو حیدر اس شخص کو چھوڑے گا نہیں۔ اس کے جتنے پیار کرنے والے ہیں اس سے زیادہ دشمن بھی ہیں، اس لیے انہوں نے حیدر کی کمزوری پر وار کیا ہے۔ زرار پریشانی سے سوچتا ہوا بولا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سمجھاؤں گی، ہم سب مل کر ان دونوں کو ایک کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لائبہ بھی پریشانی سے بولی جبکہ زرار اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، دباؤ ذرا۔ زرار اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا ہوا بولا، جبکہ لائبہ شرما کر اس کے حکم کی تکمیل کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو نظروں کے سامنے کل والا منظر ایک بار پھر آیا۔ اب کی بار وہ خود کو نارمل کرتی واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر میں وہ بلیک کلر کی شلوار قمیص پہنے جس پر نفیس شیشوں کا کام ہوا تھا، ساتھ ہی بلیک نیٹ کا شیشوں کے کام والا دوپٹہ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سے میک اپ میں تیار کھڑی تھی۔ خود پر ایک تنقیدی نظر ڈالتی، اپنا بیگ اٹھاتی، آنکھوں پر بلیک ہی سن گلاسز لگائے وہ باہر نکلی جہاں نور اور لائبہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لائبہ نے صبح ہی نور کو سب بتا دیا، اس لیے وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ جب سامنے سے آتی نظر آئی،
اس کو نارمل دیکھ دونوں کو ایک دوسرے سے حیرت ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور نور اس کے گلے لگ گئی۔ سوری یار، مجھے پتا ہے تم نے اس دن میری ساری باتیں سن لی تھی۔ آئی ایم ریڈی سوری، نور اس کے گلے لگتی ہوئی بولی، جبکہ ہانیہ محض مسکرا دی۔ کوئی نہیں، مجھے پتا ہے تو پاگل ہے، ہانیہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تھوڑی سی، لیکن یہ بتاؤ اتنا خوبصورت تیار ہو کر حیدر بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نور اس کا جائزہ لیتی ہوئی بولی، جبکہ اس کے نام سے ہی ہانیہ تکلیف سے نور کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، انہیں کیوں کرنا ہے، چلو آج ہم سب بادشاہی مسجد جانا ہے، اسی کے لیے تیار ہوئی ہوں، شوٹ بھی کریں گے۔ واہ، ہانیہ مسکرا کر بولی، جبکہ لائبہ سمجھ چکی تھی کہ وہ حیدر کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہے تاکہ حیدر کی نظروں میں وہ خود کو مضبوط ثابت کر سکے۔ نور وائٹ قمیض شلوار پہنے، بالوں کو ہاف کیچر میں کیے، ساتھ پنک کلر کا دوپٹہ لیے پنک میک اپ میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ چلیے، واجدان بھی اس کے پیچھے سے آتا ہوا بولا، جبکہ نور اسے اگنور کرتی باہر نکل گئی۔ واجدان سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے کل والی بات پر ناراض ہے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ بادشاہی مسجد کے اندر تھے۔ نور، لائبہ اور ہانیہ ایک کار میں آئیں۔ کہاں رہ گئے تھے یہ تینوں، لائبہ اکتا کر بولی۔ وہ پنک کلر کے سوٹ پر حجاب کیے، بلیک شال لیے، لائٹ سے میک اپ پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب بھی وہ تینوں سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی، او ہانی، سیم لائبہ اور نور حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سے ہانیہ کی نظر اس پر پڑی تھی جو اس کی طرح بلیک سوٹ پر بلیک گلاسز لگائے آ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی وہ نظریں دوسری طرف کر گئی۔ نور، وہ جو آگے بڑھ رہی تھی، اس کی آواز سے رکی تھی۔ جی کوئی کام ہے؟ نور سوچتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نا یار، سوری نا، اب ناراض تو مت ہو، واجدان اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی، نور منہ بنا کر بولی، جبکہ اس کی نظر سامنے ایک بچے پر پڑی تھی۔ ہانیہ، تیرے پاس کچھ 10 روپے ہیں، نور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کرنا ہے، میں دیتا ہوں، واجدان فوراً سے بولا۔ نہیں، 10 روپے نہیں ہیں، بڑے نوٹ رکھے ہیں، میں دوں؟ اس سے پہلے نور کچھ کہتی ہانیہ بولی تھی۔ نہیں، وہ مجھے اس بچے کو دینی ہے۔ اس کی بات سے واجدان مسکراتے ہوئے 100 والا 10 اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولا۔ شکریہ، لیکن آپ کا یہ قرض بہت جلد اتار دوں گی، نور ادا سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اوف یہ لڑکی، واجدان پیچھے سر پکڑ کر بولا۔ آ جاؤ نور، آگے چل کے تم لوگوں کی پکس بناتی ہوں۔ ہانیہ ہاتھ میں کیمرہ لیے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ واجدان اس بچے کو 100 والے نوٹ پکڑا گیا تھا۔ میری بیوی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے عقل دے، وہ ہنستے ہوئے کہتا آگے بڑھ گیا۔ کوئی بات کی ہے اس نے، حیدر سامنے کھڑی لائبہ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، آپ کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، حیدر عام سے انداز میں کہتا، اپنی گلاسز اتار کر صاف کرنے لگا۔ جب لائبہ اور زرار دونوں کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تھی، جو شاید پوری رات اسموکنگ کرنے اور جاگنے کی وجہ سے سرخ تھی۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں ذرا سامنے والے ریسٹورنٹ میں آرڈر دے کر آتا ہوں۔ اتنے میں آرڈر آئے گا جب تک تم لوگ یہاں گھوم لوگے، حیدر کہتے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ سو بیگم صاحبہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، زرار اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، جبکہ لائبہ شرما کر منہ نیچے کر گئی۔ ہاں بس ایسے ہی رہو، ہانیہ اس کے سامنے آتی کیمرہ ان کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ پرفیکٹ، وہ ان کے حسین لمحوں کو کیمرے میں قید کر گئی۔ آ جاؤ، تم لوگوں کا بھی شوٹ کرتی ہوں، ہانیہ ان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اچھا لیکن حیدر بھائی کہاں ہیں، وہ آئیں تو تمہاری بھی لیں گے، نور اور لائبہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ ضرورت نہیں ہے، ہانیہ ایک لفظی جواب دیتی ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں تھے جن کی ایک بڑی ٹیبل حیدر نے بک کی تھی۔ نور، واجدان اور لائبہ زرار کے سامنے بیٹھی، جبکہ ہانیہ حیدر ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ ایک تو وہ آج کالے سوٹ میں اس کا صبر آزما رہی تھی، اوپر سے اس کا غصہ حیدر کو بے حد پسند تھا، لیکن خود کے لیے نہیں۔ حیدر بھائی دیکھتے ہی رہیں گے میری دوست کو، نور شرارت سے بولی۔ آپ کی دوست خوبصورت ہی اتنی لگ رہی ہے آج، حیدر بھی شرارت سے بولا، جبکہ ہانیہ صرف لب بیچ گئی تھی۔ لائبہ اسے کہو شرافت سے کھانا کھا لی، حیدر ہانیہ کو سختی سے گھورتے ہوئے بولا، جو جب سے صرف پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ ہانیہ جو اسے کچھ کہنے لگی تھی، اس کو سختی سے خود کو گھورتے دیکھ فوراً سے کھانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ حیدر اس کی حرکت پر مسکرا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کب تک ناراض رہنا ہے، واجدان اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ آگے نکلنے لگی تھی جب واجدان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور ایک خوبصورت سا گجرا اس کی خوبصورت ہاتھوں کی زینت کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر نور
मुंह खोले इसे देख रही थी। आई एम सॉरी, वो इसे गजरे पहनाता इसके मजीद पास आता हुआ बोला। इट्स ओके, वो मुस्कुरा कर कहती इन गजरों को देखने लगी। हम लड़कियों को सोने और चांदी से ज़्यादा फूलों के गजरे बांधते हैं। कुछ देर में वो लोग वापस होटल में थे। हानिया को पिक सेंड करने का कहती वो अपने रूम में आई, जहां वाजदान वैसे ही बेड पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। जी तो बेगम साहिबा, आपने उधार लिए थे मुझसे 10 रुपये, वो कब देंगी आप? वाजदान इसको अंदर आता देख शरारत से बोला था। कोई उधार वगैरह नहीं है, नूर हैरत से बोली थी। मेरे ख्याल से आपने ही तो बोला था कि आप उधार ले रही हैं और घर जाकर वापस करेंगी। वाजदान सोचने की एक्टिंग करता हुआ बोला। जब मैं नाराज़ होती हूँ ना तो आपको कह सकती हूँ, मेरे लिए बीवी हूँ आपकी, नूर मज़े से कहती हुई अंदर चली गई। उफ यार, बहुत थक गया हूँ आज तो, ज़रार लाइबा के पास बेड पर आता हुआ बोला, जो हमेशा की तरह अपनी वही डायरी लिखने में मसरूफ़ थी। वैसे ये है क्या, तुम क्या लिखती रहती हो? ज़रार इसे डायरी में मसरूफ़ देखता हुआ बोला। कुछ नहीं, लाइबा फ़ौरन से डायरी पीछे करती हुई बोली। सही, ज़रार मुंह बनाकर कहता है इसको हिसार में लेता हुआ, ये बताओ तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? ज़रार इसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला, जबकि लाइबा के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट थी। वो इस शख्स को ये भी नहीं बता पाई कि वो इसकी 10 साल की मोहब्बत है, जिसे इसने अपनी हर दुआ में मांगा था। आज जब वो इसके पास था तो वो इसको अपनी मोहब्बत के बारे में बताने से डरती थी। किन सोचों में पड़ गई ज़रार इसको देखता हुआ बोला। कुछ नहीं लाइबा, एक लफ्ज़ी जवाब देती नज़रें घुमा गई। जल्दी बताओ ना, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? ज़रार गमगीर से लहजे में इसके करीब होता हुआ बोला, और लाइबा इसके इस कदर करीब होने से कंफ्यूज हो गई। हाँ, मैं गर्दन हिलाते हुए गुड गर्ल मुस्कुरा कर कह गया। वो अपनी चाय का कप उठाए टेरेस पर टहल रही थी जब सामने से आते हैदर की नज़र इस पर पड़ी। अपने सिगरेट नीचे फेंक कर वो इसके पास आया था, जो दुनिया से बेखबर सोचों में गुम चाय पी रही थी। हैदर चंद में इसकी पीठ देखता रहा, जिसकी नाराज़गी और खामोशी इसकी जान ले रही थी। कुछ लम्हे ऐसे ही सोचने के बाद वो शिद्दत से आगे बढ़ता इसे पीछे से अपने हिसार में ले चुका था। छोड़िए मुझे, वो इसके मजबूत हिसार में निकलने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ 2 मिनट के लिए सुकून चाहिए मुझे, फिर चाहे जितनी मर्जी नाराज़ हो जाना। वो शिद्दत और तकलीफ से कहता हुआ सर इसके सर से टिकाए आंखें बंद किए हुए बोला, तुम्हें पता है अल्लाह ने औरत को क्यों बनाया? अल्लाह ने औरत को सुकून के लिए बनाया, और तुम्हें पता है मेरा सुकून भी तुम्हारे पास ही है, और इस तरह नाराज़ होकर तुम मुझे बेसुकून कर रही हो। वो अभी बोल ही रहा था जब हानिया झटके से इससे अलग हुई। अब तो लगा लिया मुझे हाथ, आइंदा मुझसे 100 फीट दूर रहना, आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से कहती हुई नीचे भाग गई थी, जबकि हैदर गुस्से से हाथ दीवार पर मारता सिगरेट होंठों से लगा गया था। आज इन्होंने इस्लामाबाद निकलना था, दूर जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो। वाहिदान इसे सारे कपड़े पकड़ाता हुआ बोला। ओके ओके कर रही हूँ ना, नूर इसे घूरते हुए बोली। हाँ जल्दी कर लो ना, वाहिदान मज़े से कहता बाहर निकल गया, जबकि नूर मुंह बनाकर पैकिंग करने में मसरूफ़ थी। ज़रार ये बंद नहीं हो रहा, लहबा उकता कर बोली थी। उफ, तो यार कपड़े भी तो ठीक से रखो ना। ज़रार एक नज़र इसके हैंड कैरी को देखते हुए बोला। ठीक ही तो हैं, लहबा मसरूफ़ से बोली थी। ये ठीक है, आधे बाही लटक रही हैं, ज़रार हैरत से कहता हुआ इसके हाथ से कपड़े लेता खुद हैंड कैरी में रखने लगा। कुछ देर में वो होटल के सेंटर में अपना सामान किए खड़े थे, जिनमें अब हैदर भी शामिल था। जब हानिया तैयार सी मज़े से बाहर निकली थी। हानिया, तुम्हारा सामान कहाँ है? नूर मुंह खोले बोली। मैं नहीं जा रही मामा के साथ, सीधा अब मुल्तान जाऊंगी, हानिया आम से अंदाज में बोली। 2 मिनट है, जल्दी से जाओ, पैकिंग करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हैदर सख्ती से बोला था, मुझे कोई पैकिंग नहीं करनी, मैं नहीं जा रही। हानिया भी अब एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। मेरी एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती, हैदर अब की बार बुलंद आवाज़ में बोला। हानिया की जान निकल गई थी, वो तो कह रही थी मैं नूर की मुझे पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरा सारा सामान पहले से ही पैक है, मैं लेकर आती हूँ। हानिया झुक कर कहती अंदर भागी थी, जबकि हैदर बामुश्किल अपना कहका रोक पाया। चलो शुक्र है किसी से तो ये डरती है। नूर और लाइबा पेट पर हाथ रखते हंसते हुए बोले। कहाँ रह गई नूर? वो सब गाड़ी में बैठते हुए बोले। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतर रही थी, सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई। सॉरी, नूर साइड पर होते हुए बोली, जबकि इसकी नज़र इस गन पर पड़ी जो इसके टकराने की वजह से गिरी थी। वो अजीब सा शख्स इसे कुछ कहे बगैर अपनी गन उठाता आगे बढ़ गया,
जबकि नूर को इससे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। तकरीबन 7 घंटे के सफ़र के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। हाँ वाजदान, रूम देख लिया ना तुमने? तुम सब ने, हैदर आम से अंदाज में बोला। हाँ देख दिया मैं सबको, तुम बेफिक्र रहो। वाजदान इससे कहता आगे बढ़ गया। अच्छा ज़रार को मेरे पास भेज देना ज़रा। जबकि हैदर पीछे से बोला था ओके बॉस, वाजदान मज़े से कहता आगे बढ़ गया। यार मेरा फ़ोन गाड़ी में ही रह गया है, मैं लेकर आई, नूर इससे कहती आगे बढ़ रही थी। रुक मैं भी चलती हूँ, फिर लाइबा इसके साथ आते हुए बोली। जल्दी आना, मैं ऊपर टेरेस में जा रही हूँ, हानिया इनसे कहती ऊपर गई। नूर तो फ़ोन निकाल, मैं इधर जाकर मामा से बात कर रही हूँ। लाइबा शमीम बेगम की कॉल उठाती हुई बोली। जी मामा बोले। वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोली जब कोई और इसे भी बुरी तरह टकराया। उफ, देख कर नहीं चल सकते क्या? लाइबा गुस्से से बोली। देखने की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है। कभी कभी हम जो देख नहीं सकते वो वैसा नहीं होता, जो हम देख रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता, बल्कि हर एक शख्स के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। ये ले काम की है आपके सामने खड़ा। अजीब सा शख्स इसे एक फ्लैश देता हुआ बोला। क्या बकवास है, कौन हो तुम? लाइबा गुस्से से बोली, जबकि इस बार वो फ्लैश इसके हाथ में पकड़ाता चुपचाप आगे निकल गया। क्या हुआ लाइबा, कौन है? नूर इस आदमी के पीठ देखते हुए बोली। कोई नहीं, शायद कोई पागल था, लाइबा गुस्से से कहती आगे बढ़ गई। अलबत्ता वो फ्लैश चाहते हुए भी वो ना फेंक सकी। यार मुझे लगता है मैंने इसे आज लाहौर में देखा था, नूर सोचते हुए बोली। तो पागल हो गई है, वो लाहौर से यहाँ क्यों आएगा, वो भी हमारे पीछे? लाइबा इसको चट लगाते हुए बोली थी। हाँ शायद मैं पागल हो गई हूँ। हाँ तूने बुलाया मुझे, ज़रार इसके आते ही बोला था। हाँ यार वो दादा की कॉल आई थी, कह रहे थे कि दोनों से बात करनी है, तो मैंने कहा कि तुम्हें यहीं बुला लूँ। हैदर कॉल मिलाते हुए बोला। हाँ ठीक है कॉल, ज़रार भी इसके साथ होता हुआ बोला। जी दादा बोले। हम दोनों यहीं हैं, हैदर कॉल स्पीकर पर करता हुआ बोला। मेरे शेर कब वापस आ रहे हैं? मंजू दादा हैदर को अपने शेर बोलते थे, इसलिए अब भी मोहब्बत से बोले। बस दादा 1 हफ्ते तक। हैदर भी मुस्कुरा कर बोला। चलो ठीक है, लेकिन मुझे तुम दोनों को ये बताना है, आजकल राना के बंदे बहुत बेकाबू हो रहे हैं। वो किसी भी तरह कोशिश करेंगे मेरे ख़ास बंदों को नुकसान पहुंचाने की। खैर तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना, और ज़रार तुमने जो कुछ किया तुम बिल्कुल भी राना को हल्का मत लेना, वो अपना बदला ज़रूर लेता है। और जहाँ तक बात हैदर की है, सबको ये भी पता है कि ये मेरे कामों में मेरे साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी सबको ये पता है कि मंजू दादा का शेर है। ये तो लोग लाजमी तुम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम दोनों बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। शुक्र है आ गए तुम लोग, मैं कब से वेट कर रही थी। काफ़ी ठंडी हो रही है, जल्दी जल्दी कप उठाओ अपने। हानिया इनको आता देख फ़ौरन से बोली। यार पता नहीं कोई पागल टकरा गया था हमसे, लाइबा इसके सामने बैठते हुए बोली। ओ अच्छा, तूने चेक किया था, कहीं नूर का भाई ना हो सकता है किसी मेले में ये दोनों अलग हो गए हों। हानिया नूर को शरारत से देखती हुई संजीदगी से बोली। मेरा नहीं, मुझे तो कसम से तेरा भाई लग रहा था, शक्ल भी तेरे ही जैसी थी, बड़ी बड़ी आंखें। नूर भी इसी के अंदाज में बोली। तुम मेरे भाई को ऐसे ही छोड़ा है? हानिया अब की बार अफसोस से बोली। चुप हो जाओ तुम दोनों, कभी तो सीरियस हो जाया करो, लाइबा इन्हें घूरते हुए बोली। बेटा शुक्र कर, जब तक हंस रहे हैं हंसते रहेंगे, वरना गुस्सा आ गया तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। नूर हंसते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, हानिया भी इसी के अंदाज में बोली। खैर ये छोड़ो हानिया मैडम, अब हमें बताना पसंद करेंगी कि आपके और हैदर भाई के दरमियान क्या चल रहा है। लाइबा अब सीरियस होगी, जबकि बात सुनते ही हानिया की हंसी भी अब बंद हो गई। कुछ नहीं, वो संजीदगी से बोली। हमें सब पता है, लेकिन हम तुमसे सुनना चाहते हैं, इसलिए बता जल्दी। नूर अब संजीदगी से बोली, जब हानिया इन्हें सारी बात बता गई। 1 मिनट, तुम्हें किसकी कॉल आई थी? हैदर भाई इस लड़की के साथ हैं। लाइबा इसी बात ख़त्म होते ही बोली। हाँ हानिया महज सर हिला गई थी। किसकी? लाइबा और नूर अब साथ बोली थी। पता नहीं किसकी थी, खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हानिया अब भी आम से अंदाज में बोली। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, इससे तो फ़र्क पड़ता है। यार हानिया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है वो किसी का प्लान हो। लाइबा गुस्से से बोली। हाँ यहाँ तो कोई मूवी चल रही है ना, कोई बनाएगा प्लान। हैदर साहब कोई बहुत बड़े गुंडे हैं क्या, जो लोग इन्हें गिराने के लिए ये सब करेंगे? हानिया तल्खी से बोली, जबकि इसकी बात से लाइबा भी खामोश हो गई। हाँ हानिया ठीक कह रही है, नूर फ़ौरन बोली थी, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार हैदर से बात करनी चाहिए।
تو یار سب کو اتنا سمجھتی ہے، پھر حیدر بھائی کو اتنی مہلت کیوں نہیں دے رہی؟ نور اور لائبہ ساتھ بولی تھی کیونکہ حیدر میرے ساتھ تھے اور میں کیوں شرک برداشت کروں؟ انہیں میں نے کسی کے ساتھ گلے لگتے دیکھا ہے، ہانیہ تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ یار ہم نہیں مانتے، نور اور لائبہ اب بھی ساتھ بولی تھی۔ نہ مانو میں کیا کر سکتی ہوں، ہانیہ تلخی سے کہتی کافی کے گھونٹ بڑھنے لگی۔ اچھا چھوڑو، آج ڈر گئی، یہ شرارت سے نور بولی تھی۔ میں تو نہیں ڈرتی کسی سے، ہانیہ ادا سے بولی تھی۔ کب سے؟ حیدر بھائی سے۔ کن سے؟ حیدر بھائی سے۔ دیکھیے حیدر بھائی کیا کہہ رہی ہے یہ، لائبہ اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آواز سے ہانیہ فوراً سے سیدھی ہوئی، جبکہ وہاں حیدر کا سایہ تک موجود نہ تھا۔ تو کہہ رہی تھی کہ نہیں ڈرتی کسی سے، لائبہ اور نور ایک دوسرے سے کہکا لگا گئی۔ دفعہ ہو جاؤ، ہانیہ منہ بنا کر بولی۔ اس کے بعد اسلام آباد کے ہوٹل کی ٹیرس پر کافی دیر تک ان تینوں کے کہکے گونجے، جبکہ کوئی ان کو نفرت سے دیکھتا پیچھے ہٹا تھا۔ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، پھر رونا ہی ہے، وہ نفرت سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں بتا رہا ہوں زرار، اگر ہانیہ کو یہ بات کسی اور نے غلط طریقے سے بتائی تو میں اس انسان کو قسم سے چھوڑوں گا نہیں۔ حیدر سگریٹ منہ میں لگائے غصے میں بولا، کیسے نہیں چھوڑو گے بھائی؟ واجدان پیچھے سے آتا ہوا بولا، جس پر حیدر اور زرار نے اس کی ساری باتیں بتائی تھی۔ وہ ان کا بہترین دوست تو نہیں تھا، لیکن حیدر کا کہنا تھا کہ اسے بھی سب پتہ ہونا چاہیے۔ ووٹ یار تم لوگ ہو کون؟ واجدان اس کی بات سنتے ہی حیرت سے بولا تھا، کیا مطلب کون لوگ ہیں؟ زرار بھی اسی کے انداز میں بولا، مطلب کہ تم لوگ کوئی گنڈے وغیرہ ہو؟ میں نہیں ہوں، مجھے پوری کہانی سناؤ اپنی۔ واجدان حیرت سے بولا، اچھا پھر سن، اصل میں حفظ کرنے کے بعد میری دوست مومی سے ہوئی تھی، وہ ذرا ان چیزوں میں تھا، اور ایک دن وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا، وہاں منجو دادا بھی تھے اور زرار بھی مجھے وہیں ملا تھا۔ ہاں گنڈے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف غلط لوگوں کو سیدھی رستے پر لاتے ہیں۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ آدھی رات کو اپنے روم میں آئی، جب کسی نے اسے جھٹکے سے اندر کیا۔ اسے دیوار سے لگائے بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، شاید وہ آج پہلی بار اس کے اتنے قریب تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، ہانیہ سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یہی پوچھنے آیا ہوں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بات نہیں سن رہی میری؟ حیدر شدت سے بولا تھا، کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ سننے کے لیے رہ بھی کیا گیا ہے باقی؟ ہانیہ اب کی بات چیخی تھی، جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ حیدر اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، دور رہیں۔ ہانیہ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی، میں نہیں تمہیں جانے دوں گا، میں اپنی خاص چیزوں کو کسی کو نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں خود سے الگ کرتا ہوں۔ تم بھی میری ہو، اس لیے یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہیں میں کبھی خود سے الگ کروں گا، کیونکہ آپ میری ہیں اور صرف میری ہی رہو گی۔ سو مائی ڈیئر بیوٹیفل وائف، اپنے آپ کو بلا وجہ مت دکھاؤ۔ حیدر اس سے پیچھے ہٹا اور محبت سے بولا تھا، آپ میری ہیں اور صرف میری ہی ہیں۔ سو مائی ڈیئر وائف، اپنے آپ کو بلا وجہ مت تھکاؤ۔ حیدر اس سے پیچھے ہٹا اور محبت سے بولا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، طلاق دے مجھے۔ ہانیہ غصے سے بولی، جبکہ حیدر اس کی بات سے جھٹکے سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کیا چاہیے؟ وہ سرخ آنکھ کے لیے دارا تھا۔ ابھی دیتا ہوں میں تمہیں طلاق، حیدر غصے سے کہتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا، جبکہ ہانیہ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کافی لمحے خود کو سیراب کرتا وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ اب تو یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ اگر کبھی ایسا سوچا بھی نہ تو سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ اس سے الگ ہوتا ہوا بولا، جبکہ ہانیہ لمبے لمبے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے میں نے شادی سے پہلے ایسا کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن اب آپ اس طرح کی باتیں کریں گی تو سزا تو بنتی ہے نا، اور ویسے یہ باتیں زیب بھی نہیں دیتی آپ کو۔ آئندہ اس طرح کی سوچ اپنے اس چھوٹے دماغ سے نکال دی۔ اور ہاں ایک اور بات، اگر تم ابھی پھر بھی اسی طرح کی کوئی حرکت کرتی ہو تو مجھے لگے گا کہ یہ سزا میری طرف تمہیں بھی پسند آئے گی، اس لیے خود خیال رکھنا۔ حیدر لوفرانہ انداز میں بولا، جبکہ وہ شرم اور غصے سے لال چہرہ کیے اس کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آؤٹ، ہانیہ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولی تھی، اچھا جا رہا ہوں، اس سے پہلے تم لال ٹماٹر بن جاؤ۔ میں خود جا رہا ہوں۔ حیدر جاتے جاتے بھی اسے تنگ کرنا نہ بھولا تھا۔ بدتمیز انسان، وہ کہتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ تو چلیے اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اور اگر آپ کوئی ناول ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔